بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. سب سے پہلے تو میں جملہ ہی آپ کو بتا دوں. لو جہاد جملہ ہی لے رکھتے. الزام لگانا ہی تھا تو کوئی اور جملہ لے کر آتے. ارے لو یعنی محبت. لو کا معنی کیا ہے؟ محبت کرنا. جہاد جہاد سے محبت. الحمدللہ ہر سنی مسلمان جہاد سے محبت کرتا ہے. چاہے جہاد بالسیف ہو کہ جہاد بالنفس. اور جہاد تو عبادت ہے. اور اگر تم اسے جہاد کہو کہ کسی غیر مسلم لڑکی کو ورغلا کر اس کا دھرم پریورتن کر کے اس سے وواہ رچانا یہ جہاد ہے تو اسلام اسے جہاد نہیں کہتا، اسے خرافات کہتا ہے. کسی غیر مسلم لڑکی کو بھگا کر اس سے نکاح کرنا، ارے یہ تو دور کی بات ہے. قرآن اور اسلام نے تو ہمیں وہ سبق پڑھایا ہے کہ اللہ فرماتا یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرو. آج تم الزام دیتے ہو کہ ان کے مدرسوں کے اندر ان کے علماء یہ تعلیم دیتے ہیں کہ غیروں کی لڑکیوں کو بھگا کر ان سے وواہ رچایا جائے. یہ قرآن میں یہ سبق ہے. یہ بے بنیاد الزام ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ارے اسلام کی تعلیم تو اتنی عظیم ہے کہ کسی غیر لڑکی کو دیکھنا تو دور کی بات، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم مسلمان عورتوں کو بھی مت دیکھو، اور اے مسلمان عورتوں تم مسلمان مردوں کو بھی مت دیکھو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. لو جہاد کے نام پہ یہ تو تمہارا خرافات ہے. اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے. کوئی ایک آدھ دعویٰ بھی ثابت کر دوں. اسلام لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے میں تو ان کو لڑکا سمجھتا ہی نہیں. انہیں برا لگے کہ بھلا لگے. یہ کلیئر بات ہے. ہم جنسوں سے دوستی ہوتی ہے. اور آج کل تو بتانے کو بھی شرم نہیں آتی بھائی اتنی گرل فرینڈ ہے میری، لا حول ولا قوت. یہ کوئی دوستی کا معیار ہے؟ لڑکے سے کسی لڑکی کی دوستی ہر سماج میں ہر دھرم میں معیوب بری، لیکن اسلام اتنا پاک مذہب ہے کہ پردہ دار گھر میں رہنے والی عورت کو رسول اللہ نے فرمایا کہ بے پردہ عورت جو گھومتی ہے اس سے دوستی نہ کرے. یہ اسلام کہ جو لڑکیاں بے پردہ بازاروں میں جاتی ہیں تو پردہ دار لڑکیوں کو ان سے دوستی ناجائز، ان کی صحبت میں لانا ہے. جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سرکار نے فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو لڑکے کو ایک بستر میں نہ سلاؤ، ایک لحاف میں نہ اڑاؤ، بلکہ الگ الگ انہیں لحاف اوڑھنے کے لیے. جب بچیاں 10 سال کی ہو جائے تو انہیں الگ الگ بستروں میں سلاؤ. یہ تعلیم اسلام کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائے تبھی انہیں الگ کر دو. بڑا پاک مذہب اسلام. جیسی پاکیزگی اسلام میں ہے کہیں اور نہیں ملے گی. اتنا مبارک مذہب. اور آج بھی الحمدللہ بڑا پاک ہے. ہمارے جلوسوں میں کئی عورتیں نظر نہیں آئیں گی. ربیع الاول شریف کا جلوس دیکھ لو. آج تک کسی نے اپنے گھر کی کسی خاتون کو لے گیا تو بتاؤ کوئی نہیں لیا. ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرے ہے نا، جو حدیث میں نے پڑھی اسی کی تشریح واقعی کی شکل میں. تو ایک خوبصورت عورت نے، حسین و جمیل مالدار عورت نے انہیں بلایا. اب وہ پھیری لگانے والے تھے
بڑے نیک تھے، تو اس نے سامان خریدنے کے بہانے سے گھر میں بلایا اور دروازہ لگا دیا، اور وہ بھی بڑے خوبصورت اور نوجوان تھے۔ بزرگ جو ہے علم سے ہوتا، آدمی عمر سے نہیں ہوتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بوڑھا آدمی تھا، بلکہ نوجوان خوبصورت تھے اور بڑے نیک اللہ والے۔ اچھا، ان کے بدن سے خوشبو بہت آتی۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا تھا کہ حضور یہ خوشبو آپ آتی کون سا عطر لگاتے کا؟ کوئی عطر نہیں لگاتے، پھر آتی کیسے؟ تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ میں پھیری لگاتا تھا، ایک دن ایک عورت نے مجھے بلا لیا گھر میں اور دروازہ لگا دیا اور مجھ سے بدکاری کرنے کے لیے کہنے، میں اللہ کے خوف سے کانپ اٹھا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ عورت تو مجھے بہانے سے بلا کر ذلیل کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، عورت بھی بڑی ٹھیک کہتی کہ تم میرے ساتھ یہ برا کام کرو، نہیں تو میں ابھی اپنے کپڑے پھاڑوں گی اور چیخنا چلانا شروع کر دوں گی، محلے والوں کو جمع کر دوں۔ اب یہ گھبرا گئی کہ یا اللہ کروں تو کیا کروں، اگر رکتا ہوں تو یہ بدکاری تیری نافرمانی، اور نہ رکوں اگر تو یہ مجھے زمانے میں بدنام کرے گا، اللہ کیا کروں۔ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ مجھے استنجا کرنا ہے۔ اس نے استنجا خانے کا روپ بتایا، استنجا خانے میں گئے، ٹوائلٹ میں گئے اور جو وہاں گندگی تھی، غلاظت تھی، اسے اپنے بدن کو اٹھا کے لگائی۔ باہر نکلے، عورت دیکھ کے گھبرا گئی، چیخ مار کے دور بھاگی، اور آپ فرماتے کہ میں باہر نکلا اور گلی کوچے میں سے گھومتے ہوئے سیدھے دریا پہ پہنچا اور غسل کے لیے ڈبکی لگا دی، اور جب باہر نکلا ہوں تو میرے بدن سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ اس خوشبو کا جواب نہیں، بس اسی دن سے آج تک بدن میں خوشبو آ رہی۔ بتائیے، اس ذلت سے بچنے کے لیے تھوڑی سی ذلت اٹھائی، لیکن اللہ نے کیسی نعمت سے انہیں نوازا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی مرد کو کوئی عورت بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ساتواں آدمی ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، اور ساتواں آدمی وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ ایسا صدقہ خیرات کرے کہ جب سیدھے ہاتھ سے خیرات کرے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ۔ صدقے کی بہت فضیلتیں میں نے بیان کی، اس سے پہلے بھی آپ نے جمعہ میں سنا حسن باغ بڑی مسجد میں کہ صدقے کی کتنی فضیلت۔ بس ایک واقعہ بتا کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا کہ ایک بزرگ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں بیابان میں نکلا، اچانک کیا دیکھتا ہوں، ایک بادل آیا اور میں نے ایک آواز سنی کہ برف، تو اچانک بادل برسنے لگا۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ بادل ایک ہی جگہ برس رہا ہے اور پورا پانی جمع ہوا، بادل کا برسا ہوا اور ایک پتھریلی نالی سے بہنے لگا۔ فرماتے مجھے حیرت ہوئی کہ پانی خاص طور پہ کیوں برسایا جا رہا ہے۔ فرماتے میں اس نالے کے پیچھے پیچھے چلا بہتے ہوئے پانی کے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ کے دہانے سے باغ کے نیچے ایک نہر ہے، ایک نالی، اس کے نیچے پانی گھس رہا ہے۔ میں دروازہ تلاش کر کے جب میں باغ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ باغبان اس باغ کا مالک اپنے ہاتھوں سے وہ پانی کاٹ کاٹ کر کیاریوں کے اندر میں نہروں کے اندر پہنچا رہا ہے، جیسے کھیتوں کے اندر نہریں ہوئی۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ بندے خدا، آخر تو کون سا ایسا نیک کام کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے پانی برس رہا ہے؟ دوسرے لوگ جو ہے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ایک بادل خاص تیرے لیے آ رہا ہے اور بالخصوص تیرے لیے برسایا جا رہا ہے، کون سا نیک کام کرتا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میرے کھیت سے، میرے باغ سے فصل نکلتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ میں اسی باغ میں لگانے کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ میں غریبوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا ہوں کہ انہیں غریبوں کے لیے تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ بس یہی تیری نیکی ہے کہ تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ پانی برسایا۔ اس واقعے